الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محرم الحرام عظمت اور حرمت کا مہینہ ہے۔ شریعت نے جو 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس مہینے کی حرمت شریعت نے بیان کی ہے، عظمت کو بیان کیا ہے، اور پھر محرم کے روزے کی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ یہ حدیث غنیۃ الطالبین میں ہے۔ جو شخص محرم کا 1 روزہ رکھے، اللہ اس کو 1 کے بدلے 30 روزوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث پاک میں ہے، وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے، گزشتہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر، یعنی شہر رمضان۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے رمضان کے روزے اور 10 محرم کے روزے کا۔ ہاں، اس بات کا خیال فرمائیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ ہو، 9 اور 10 کا ہو یا 10 اور 11 کا ہو، چونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما۔ یہود کی مخالفت کرو، وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یہود کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے یا بعد میں رکھو۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی، سنت کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات و خواتین سے گزارا کرتا ہوں، جس کا کوئی عذر نہ ہو، کوشش کریں کہ 9، 10 یا 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔